السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 186۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام ہوا۔ اس میں کئی قصے ہوئے حضرت ایوب انصاری کے مکان پر۔ میں صرف 2 قصے سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابو ایوب انصاری کا مکان اوپر اور نیچے دونوں جگہ پر رہتے تھے۔ ابو ایوب انصاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نیچے طے ہوا۔ اوپر ابو ایوب انصاری نے اپنے بستر وغیرہ، اپنا سامان وغیرہ سارا سیٹ کر لیا، اور نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق نے سیٹ کر لیا۔ حضرت علی کسی اور جگہ جا کر ٹھہر گئے۔ سردی کا زمانہ آیا، ستمبر کے زمانے میں تو داخل ہوئے تھے۔ اب اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، یہ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہیں قیام کر رہے ہیں اور مشورے ہو رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کے حصے میں، ان کا مکان کے پانی کا ٹھنڈے پانی کا گھڑا جو ہے وہ پھٹ گیا اور ٹوٹ گیا۔ اب بہت گھبرائے، ام ایوب بھی گھبرائیں اور ابو ایوب بھی گھبرائے کہ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فرش جو ہے وہ کچا ہے، پانی ٹپکے گا۔ چنانچہ ان کے پاس صرف ایک لحاف تھا اور کچھ کپڑے تھے ابو ایوب انصاری کے پاس۔ تو چنانچہ ہم نے گھبرا کر اس کے جذب کرنے کے لیے اپنا لحاف ڈال دیا کہ نیچے کے مکان میں پانی نہ پہنچے، اور ام ایوب اور ابو ایوب دونوں جلد اس پانی کو لحاف سے جذب کرتے جاتے تھے، اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ اس لیے ہمیں یہ بھی فکر تھا، 2 فکریں تھی۔ ایک تو پانی نیچے نہ ٹپکے، دوسرا یہ کہ ہم یہ سارا کر رہے ہیں، یعنی ادھر ادھر جا رہے ہیں، مکان جو ہے کچے ہوتے تھے، تو کئی دھم کی آواز، گڑگڑ کی آواز، لحاف پانی جو ہے وہ ہم ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں تھی۔ تو ہم نے پانی تو جذب کر لیا، لیکن پوری رات ہم ٹھنڈی میں دونوں میاں بیوی اور ہمارے بچے جو تھے وہ ہم ٹھنڈی کے اندر بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہم نے نہیں کی، لیکن بعد میں ابو ایوب انصاری نے قصے سنائے۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ تو کیا نہیں، لیکن جب مکان میں اوپر نیچے کوئی بات ہوتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے اوپر کے مکان سے بہت آواز آتی ہے، ہمارے اوپر کے مکان سے بہت آواز آتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے مکان ہے، اس کے اوپر کوئی دھم کی آواز، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی جو ہے اپنا کام کر رہا ہے، تو نیچے آواز آتی ہے۔ وہ تو جو کچے مکانات تھے، یہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کبھی اوپر کوئی چیز ہو رہی تھی، لیکن ہم نے کسی قسم کا تذکرہ نہیں کیا، اسے چھپائے رکھا، اور وہ پانی نیچے نہ گرے اس کی ہم نے کوشش کی، اور اس میں ہم کامیاب رہے۔ ایک مرتبہ ایک قصہ اور بھی ہوا، وہ یہ کہ روزانہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے تھے۔ جب بچ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فرما دیتے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان دیکھتے، وہیں سے میں اور ام ایوب تبرکن انگلیاں ڈال کر کھانا کھاتے کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے کھانا کھایا ہے تو ہم بھی دیکھتے کہ حضور نے کہاں انگلیاں ڈالی ہے، کہاں کھایا ہے، وہیں سے ہم اپنا کھانا شروع کرتے۔ ایک دن ایسا قصہ ہوا کہ ہم نے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل کر دیا۔
آپ نے کھانا واپس فرما دیا. دیکھا تو اس میں انگلی مبارک کے کوئی نشانات نہ تھے. گھبرا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کھانا واپس کر دیا جس میں آپ کی انگلیوں کے نشان نہیں ہے. میں اور ام ایوب تو برکت حاصل کرنے کے لیے قصدن اس جگہ سے کھانا کھایا کرتے تھے جہاں آپ کی انگلیاں مبارک کا نشان ہوتا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں اس کھانے میں لہسن اور پیاز کی بو میں نے محسوس کی، اس لیے تم کھاؤ. یہ حضور نے فرمایا آپ لوگ کھاؤ. چونکہ فرشتے سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، فرشتے میرے پاس آتے ہیں، وہی آتی ہے، اس لیے میں اس کھانے سے احتراز کرتا ہوں، اس لیے کہ بدبو ہوتی ہے اس میں، فرشتے بدبو پسند نہیں کرتے. اب یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی بھی آپ کے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل نہیں کیا. اب علماء یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کرو.